بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایوب جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں جامع وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم پڑھیں گے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کا نام و نسب علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب ہے۔ آپ کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو الحسن اور ابو تراب کی کنیت سے مخاطب فرمایا۔ آپ کو اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا۔ جب کوئی شخص اس نام سے آپ کو پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک روز آپ گھر سے نکل کر مسجد میں آئے اور وہیں نماز پڑھ کر سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا تو ان کے جسم پر مٹی پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ ابو تراب اٹھو۔ تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں اور ابو تراب کا معنی ہے کہ مٹی والا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ پہلی ہاشمیہ تھیں کہ خاندان بنو ہاشم میں منسوب ہوئیں، اسلام لائیں اور ہجرت فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور داماد بھی، یعنی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے۔ آپ میانہ قد، مائل بپستی تھے، دوہرا بدن، سر کے بال کسی قدر اڑے ہوئے، باقی تمام جسم پر بال، لمبی اور گھنی داڑھی گندم گول تھے۔ آپ کی خصوصیات یوں تو بے پناہ ہیں، ان میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ نے ابتدائی عمر سے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں اس لیے چھوڑ گئے کہ تمام امانتیں لوگوں تک پہنچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے اور آپ نے سوائے ایک جنگ تبوک کے اور تمام لڑائیوں میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ تبوک جاتے وقت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل یعنی قائم مقام بنا کر گئے تھے۔ جنگ احد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر سونا زخم آئے تھے اور جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا تھا اور پہلے سے فرما دیا تھا کہ خیبر آپ کے ہاتھ پر فتح ہو۔